بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جغرافیہ کا سبق نمبر 40 ہے۔ سیاسی و تاریخی جغرافیہ چل رہا ہے۔ سیاسی اور تاریخی جغرافیہ میں ہم نے جو ممالک کی تقسیم ہوتی ہے اس کو یاد رکھنے کے کچھ طریقوں پہ غور کیا اور وہ ہم نے سیکھے۔ آج سبق نمبر 40 میں ہم کچھ تاریخی واقعات اور ان ممالک سے متعلق جو تاریخی حیثیتیں ہیں ان کو وضع کر لیتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے منتخب کیا ہے وسطی ایشیا کو، کہ وسطی ایشیائی جو ممالک ہیں ان میں کچھ تاریخ سے متعلق کچھ واقعات ہیں اور کچھ واقعات وہاں پہ رونما ہوئے ہیں اور کچھ ابھی مستقبل کے آنے والے یعنی اوقات بتائیں گے کہ اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ تو وسطی ایشیا کے ممالک کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جو وسطی ایشیا ہے اس میں کل 5 اور 4 9 ممالک ہیں۔ ہم نے کہا 5 اور 4، ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ 9 ممالک ہیں، بلکہ ہم نے کہا 5 اور 4، کیونکہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قرآن مجید میں کہ ثلاثمائة سنین وازدادوا تسعا، کہ وہ اصحاب کہف 309 سال رہے۔ تو یعنی 309 سال کہا گیا، 309 سال نہیں کہا گیا۔ تو اس میں نقطہ یہ ہے کہ 300 سال باعتبار قمری اور 309 باعتبار شمسی بنتے ہیں۔ تو وسطی ایشیا کے 9 ممالک کو 2 الگ الگ کیٹیگری میں چونکہ تقسیم کیا گیا ہے، 5 ایک طرف ہیں اور 4 دوسری طرف ہیں۔ براہ راست یہی نہیں ہم نے کہا کہ یہ 9 ممالک ہیں۔ یہاں پر یہ آپ اس کو دیکھیں تو یہ جو بحیرہ کیسپین ہے، یہ لکھا ہوا ہے کیسپین سی۔ تو یہ جو کیسپین سی ہے اس کے مشرق میں 5 ممالک ہیں: قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان اور کرغیزستان، اور اس کے بالکل مغرب میں جارجیا، آرمینیا، آذربائیجان، اور چوتھا ملک ہے اس میں چیچنیا، جو نقشے پہ بحیرہ کیسپین کے کنارے پر واقع تھا لیکن یہاں پہ اس کو نہیں دکھایا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے ہم وہ ابھی اس کو تاریخی حوالے سے دیکھتے ہیں۔ تو عالمی طاغوت کے جو مقاصد ہیں اس میں اگر کسی شہر یا ملک کا نام تبدیل کرنا ہو تو فوراً تمام نقشوں میں اسے بدل دیا جاتا ہے۔ تو آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ القدس اور فلسطین بھی کہیں نقشوں میں ہے۔ اگر کسی کو غائب کرنا ان کے لیے مفاد میں ہو تو نقشے پر اسے بالاتفاق سرے سے ہی غائب کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ ریاستیں جنہیں قفقاز کی ریاستیں کہا جاتا ہے، یہ 4 تھیں۔ تو ایک کا نام اب نقشوں میں ملتا نہیں، کیونکہ دنیا کے بڑے طاغوتوں میں سے ایک کی خواہش ہے کہ وہ ملک دنیا کے نقشے پر خود مختار حیثیت سے نہ رہے، وہ میرے ہی قبضے میں رہے۔ تو وہ ملک آپ نے ابھی پڑھا کہ وہ چیچنیا ہے۔ اب ہم یعنی پہلے بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ جو فارسی زبان میں ستان کا لاحقہ لگتا ہے نا، جب کسی لفظ کے آگے ستان لگاتے ہیں تو یہ ظرف مکان پر اور کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ ستان کا مطلب یا تو کثرت ہوتی ہے یا پھر یہ کہ ظرف مکان یعنی کسی جگہ کا تعین ہوتا ہے۔ تو مثلا برف اور ریت کے جو ساتھ اگر آپ لگائیں برفستان اور ریگستان، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جگہ، ایک تو یہ کہ ظرف مکان یعنی جگہ، اور جہاں پہ بہت ساری برف ہو یا بہت ساری ریت ہو۔ اس طرح زار کا جو لفظ ہے، گلزار، لالا زار، گل اور بو کے آخر میں اگر آپ ستان لگائیں تو گلستان، بوستان، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی جگہ جہاں پر بہت زیادہ پھول ہوں۔ تو یہ لاحقہ جو آخر میں لگتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو وسطی ایشیا میں یہ جو 5 قومیں رہتی ہیں ان کے ناموں کے ساتھ بھی ستان کا لفظ لگا۔ یہ لفظ انگلش کے لفظ لینڈ کا معنی دیتا ہے، انگلستان، اور انگلش میں اس کو انگلینڈ کہتے ہیں، آئرستان آئرلینڈ کہتے ہیں، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ انگلش اور آئرش قوموں کا یہ مسکن ہے اور ان کا یہ گھر ہے۔ تو اس خطے میں بھی جو 5 قومیں تھیں ان میں سے پہلی قوم ہے قازق قوم، تو اسی سے قازقستان ہے۔ دوسری ہے کرغیز قوم، تو اس سے کرغیزستان ہے، اور باقی جو 3 قومیں ہیں وہ افغانستان کے مقابل میں واقع ہیں۔ درمیان میں دریائے آمو ہے، یعنی جسے دریائے جیحون کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ
اس جگہ پر یہ جو نیچے زرد کلر کا پاکستان کے شمال میں یہ افغانستان ہے، اور اس کے ساتھ ہی درمیان میں دریائے آمو جو ہے وہ بہتا ہے، اس کی طرف جو ہے یہ ایک آسمانی کلر کی ایک پٹی سے اشارہ کیا گیا ہے۔ دریائے آمو دریائے جیحون ہے، اور اس کے اس طرف والے علاقوں کو ماوراء النہر کہا جاتا ہے، اور اس طرف افغانستان کو جو ہے وہ خراسان کہا جاتا ہے۔ تو مزید تفصیل بھی ہم پڑھتے ہیں، تو یہ یاد رکھ لیں یہاں پہ۔ تو یہ 5 قومیں یہاں پہ بستی ہیں، تاجک، ازبک اور ترکمن۔ یہ دریا کے اس پار رہتی ہیں، یعنی دریا آمو کے شمال میں رہتی ہیں، اور یہ ان کو کہا جاتا ہے قازقستان، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان۔ تو پہلی 2 کے ساتھ مل کر یہ کل 5 قومیں ہو جاتی ہیں۔ ان قوموں کے ساتھ جو ستان کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ملک جو ہے وہ اس کا نام بن جاتا ہے، مثلا قازقستان۔ تو یہ جو قازقستان ہے یہ سب سے بڑا ملک ہے یہاں پر، یعنی ان میں سب سے بڑا جو ہے وہ قازقستان ہے۔ یہ اوپر جو ہے یہ روس کے بالکل نیچے یہ جو سرحد پر واقع ہے قازقستان، اور اس کا دارالحکومت ابھی اسٹانا بتایا جاتا ہے۔ بقیہ جو یہ 5 ممالک ہیں تو یہ بحیرہ کیسپین کے مشرقی جانب میں واقع ہیں، اور بحیرہ کیسپین دنیا کی سب سے بڑی یہ کھاری جھیل ہے، اور اسے بحیرہ یعنی چھوٹا سمندر بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو بحیرہ کیسپین کی یہ مغربی جانب قفقاز کی یہ مغربی جانب جو ہے یہ قفقاز کی 4 ریاستیں ہیں۔ ان 4 ریاستوں میں سے ایک چیچنیا آپ کو ابھی نقشے میں نظر نہیں آ رہی، اسے نقشے سے اس لیے غائب کر دیا گیا ہے کہ اگر آئندہ آنے والی نسل میں سے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ گیند بلا کھیلنے کے علاوہ بھی کوئی دنیا میں کام ہے، تو اس کا ذہن اس طرف نہ جا سکے اور وہ دشمن کے ساتھ حال حوال کرنے کی جو ہے وہ کبھی کوشش نہ کرے۔ تو یہ بحیرہ کیسپین کے اس طرف یہ لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں، ترکی کے مشرق میں جارجیا، آرمینیا، اور اس طرف جو ہے وہ آذربائیجان، اور اسی آذربائیجان کے اوپر جو ہے وہ بحیرہ کیسپین کے کنارے یہاں پہ چیچنیا بھی ہے۔ تو ناظرین، سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد جو ملک سب سے بابرکت ٹھہرا ہے وہ درمیان والا جو ازبکستان ہے وہ ہے۔ اس میں بخارا بھی ہے، ترمز بھی ہے، تاشقند اور سمرقند بھی ہے۔ تو یہ جو 4 مشہور شہر اسی جو ملک میں واقع ہیں، اور اگر کسی کو اپنے اکابر کے آثار کی زیارت کا شوق ہے، یا کسی وسطی ایشیا کو کہ اسلامی آثار قدیمہ کو وہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کو اس ملک کے ان 4 مقامات کی زیارت کر لینا کافی ہے۔ تو جو علاقے افغانستان کی شمالی سرحد پر دریائے آمو کے ساتھ واقع ہیں، ان میں ان 3 اقوام کے آثار زیادہ ہیں۔ مثلا احمد شاہ مسعود کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، تاجک یعنی تاجکستان کا تھا، اور اسی طریقے سے شمالی اتحاد والے اکثر تاجک قوم سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ مزار شریف کی طرف جو رہتے تھے یعنی دوستم والے، یہ ازبک تھے، یعنی نسلی اعتبار سے ازبک اور سیاسی اعتبار سے افغانستان کے باشندے تھے۔ عبد المالک پہلوان وغیرہ جو ہے یہ ترکمانستان کے تھے، اور افغانستان کی شمالی سرحد پر یہ 3 قومیں آباد ہیں۔ اگرچہ وہ افغانستان کی حدود میں رہنے کی وجہ سے افغان شمار ہوتی ہیں، لیکن ہیں یہ اس کی حدود پر واقع ہیں، دریا آمو کے اس پار۔ تو قفقاز کی ریاستوں کو جغرافیائی اشتراک کی وجہ سے یہ نام دیا گیا ہے۔ جب ہم لوگ جو ہے یہ قفقاز کی ریاستیں کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوہ قفقاز واقع ہے، تو اس کے جو کہ دامن میں یہ ریاستیں، تو اس لیے ان کو قفقاز کی ریاستیں کہا جاتا ہے۔ تو قفقاز کی ریاستوں میں اگر اوپر سے نیچے بالترتیب دیکھیں تو پہلے چیچنیا ہے، دوسرا جارجیا ہے، اس کے بعد ارمینیا ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین دور فاروقی میں یا ارمینیا میں پہنچ گئے تھے۔ بہت سے صحابہ اکرام اور تابعین ارمینیا کے جہاد میں شہید بھی ہوئے، اور اس کے بعد پھر آذربائیجان ہے۔ ایک اور یہاں پہ ملک ہوتا تھا جس کا نام تھا انگشتیا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ آذربائیجان کا جو ایک ٹکڑا ارمینیا کے پار واقع ہے تو یہی انگشتیا ہی ہو موجودہ۔ تو موجودہ نقشوں میں اس ٹکڑے کو آذربائیجان ہی دکھایا گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ وسطی ایشیا کے ممالک میں یہ جو 9 ممالک ہیں، تو ان میں سے 5 ممالک بحیرہ کیسپین کے شرقی جانب ہیں، اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ 5، یہ 4 جو ہے یہ بحیرہ کیسپین کے مغربی جانب ہیں۔
تو یہ جو چیچنیا تھا جو ابھی نظر نہیں آ رہا، اس کا صدر مقام گروزنی ہے، اور روس جو کسی زمانے میں سوویت یونین کہلاتا تھا، اس نے جو ہے یہ 15 ریاستیں ہڑپ کر رکھی تھیں۔ 16واں جو افغانستان تھا، جو اگر وہ بھی ہتھیار ڈال دیتا تو اس وقت دنیا کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ دیگر 17 ممالک افغانستان سے جو ہے وہ بڑے تھے، زیادہ آبادی رکھتے تھے، دولت کی فراوانی تھی اور بے شمار وسائل رکھتے تھے، لیکن یہ جو روس ہے جسے سرخ ریچھ بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے سامنے وہ سارے کے سارے ہتھیار ڈال گئے، تو روس کی یلغار کے سامنے وہ ڈھیر ہو گئے، تو افغانستان ڈٹ گیا، تو جس کی وجہ سے آپ تاریخ آج ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ناخن چنے چبوا دیے ہیں، اور ان میں سے یہ 9 ممالک کا نام آپ نے یہاں پہ آج سن لیا۔ تو وسطی ایشیا کے بیچ میں ایک بڑا دریا بہتا ہے، دریائے آمو۔ تو دریائے آمو جو ہے اس کے نچلی طرف جنوب میں افغانستان ہے، اور اوپر والی طرف شمال میں جو ہے واقعہ علاقے کو ماوراء النہر کہا جاتا ہے، اور اس کے مشرقی جانب جو ہے چین ہے۔ چین تک پہنچنے کے لیے حجاج بن مسلم نے قطبہ بن مسلم باہلی کی سرکردگی میں ایک جماعت بھیجی تھی اور کہا کہ تم وسطی ایشیا کے راستے سے چین کی طرف چلنا شروع کرو، اور دوسری جانب جو جماعت بھیجی وہ محمد بن قاسم کی سرکردگی میں کہ تم افغانستان کے راستے سے چلو اور ہندوستان کو فتح کرنا شروع کر دو۔ دونوں کا ہدف اور آخری منزل آخر میں جا کر چین ہی تھی۔ یہاں پر آپ حجاج بن یوسف کا یہ جو اعلان ہے یہ بھی سماعت فرمائیں کہ الصین لمن سبق منکما الی، کہ جو پہلے چین پہنچے گا تو اس کو میں قیادت اس کی سونپوں گا، اور اس کو بھی اسلام کی بنیاد رکھنے کا وہاں پہ اعزاز ملے گا۔ تو ایک طرف سے قطبہ بن مسلم باہلی کو بھیجا، اور دوسری طرف سے محمد بن قاسم کو ہندوستان کے راستے سے بھیجا۔ تو اتنا اولو العزم تھا کہ ممالک فتح کروانے والے کے لیے یعنی ان کے کمانڈروں میں مقابلے کرواتا تھا، اور اس مقابلہ کروانے کا جو مقصد گویا یہ ہوا کہ پورا ایشیا فتح کرنے کا اس نے حکم دیا ہے۔ تو عراق، آرمینیا اور آذربائیجان وغیرہ جو ہے وہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہی جو ہے وہ فتح ہو چکے تھے۔ تو گویا بحیرہ کیسپیئن کا یہ مغربی حصہ جو ہے یہ تو فتح ہو چکا تھا، لیکن یہ کہ اس میں مشرقی حصہ باقی تھا۔ تو ایشیا میں عرب کے بعد فارس، ہند اور چین جو ہے یہ بڑے علاقے شمار ہوتے تھے۔ مسلمان فاتحین جب وسطی ایشیا پہنچے تو دریائے آمو کی وجہ سے ایک طبی جغرافیائی تقسیم کا مشاہدہ کیا کہ نہر کا ادھر کا علاقہ اور نہر کا ادھر کا علاقہ۔ تو ادھر افغانستان تھا، اور اس میں بلخ کے علماء مشہور تھے، اور اس پار جو ہے وہ ماوراء النہر جو ہے وسطی ایشیا کے ممالک تھے۔ تو کہا جاتا تھا یہ ماوراء النہر کے علماء کا قول ہے، اور ماوراء النہر یعنی وسطی ایشیا میں 9 ممالک جو ہیں وہ ابھی ہم نے جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ذکر کیا کہ حجاج بن یوسف کے بھیجے ہوئے لشکروں کا رخ چین کی طرف تھا۔ ایک لشکر بحری راستے سے چلا تھا، دوسرا خشکی کے راستے سے روانہ ہوا تھا۔ تو تاریخی طور پر ثابت ہے کہ مسلمان مغربی چین جا پہنچے تھے، اور اس حصے کا نام ہے سکیانگ صوبہ، جو جس میں آج بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ تو یہ پہنچ چکے تھے سکیانگ صوبے تک تقریباً۔ تو یہ ایک پورا صوبہ ہے۔ تو اس کا ایک مشہور علاقہ ہے کاشغر، جس کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ تو یہ کاشغر کا اس نے تذکرہ کیا تھا علامہ اقبال کے اس مشہور شعر میں۔ تو مسلمان یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد چونکہ ایک بہت افسوسناک واقعہ جو ہے یہاں پہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، اس میں یہ ہے کہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا، تو اس کا بھائی سلمان بن عبد الملک آ گیا۔ تو اس وقت ولید کے جو 2 کمانڈر تھے، ایک مشرق میں فتوحات کر رہا تھا محمد بن قاسم، دوسرا مغرب میں طارق بن زیاد تھا۔ تو طارق بن زیاد جو ہے ادھر مغرب میں یہ جو بحیرہ روم ہے اس کے اس طرف یہ جو لیبیا، مراکش، الجزائر، اور ادھر جو ہے جبل طارق کے نام سے یہاں پہ یہ اسپین کے نیچے جبرالٹر جو ہے یہاں تک یہ پہنچ گیا تھا۔ تو ایک اس مغرب میں فتوحات کر رہا تھا، اور دوسرا جو ہے ادھر مشرق میں یہ چین کی طرف جا رہا تھا۔ تو جب ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا تو سلمان بن عبد الملک آیا، اس کا بھائی، تو اس نے دونوں کمانڈروں کو بلا دیا۔ اب مشرق والا جو کام کر رہا تھا اپنے مشن کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، اس کو بھی بلا دیا، اور ادھر مغرب میں طارق بن زیاد کو بھی واپس بلا لیا۔ اب یہ ایک بہت بڑا نقصان اس کی وجہ سے ہوا، اور وہ نقصان یہ ہے کہ یعنی ذاتیات میں انہوں نے پڑھ کر، کیونکہ نیچے تفصیل ہے ہم اس میں نہیں جاتے، ذاتیات میں پڑھ کر انہوں نے ایک اجتماعی مفاد کو نقصان پہنچا دیا، جو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں۔ تو اس سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو سلمان بن عبد الملک کو اس وقت خبر نہیں تھی کہ میں ان 2 کمانڈروں کو واپس بلا کر کتنا بڑا اجتماعی نقصان کر رہا ہوں۔ تو یہ علاقے جو آج
ادھر اسپین ہے، یہ اوپر فرانس ہے، جس کے بار بار یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور ان کے جو خاکے بناتے ہیں یہ لوگ، یہ یورپ ہے پورا، اور ادھر سے یہ چائنا اور یہ روس اور یہ مشرقی ممالک ہیں۔ تو اگر یہ کمانڈر نہ بلائے جاتے اس مشن سے تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے اور یہ علاقے کفر و شرک کے اندھیرے میں کبھی بھی نہ پڑے رہتے۔ تو اب یہ پتہ نہیں کب تک یہ پڑے رہیں گے اور کس کی حصے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو اسلام کی طرف لے آئے۔ تو اس پورے خطے کے غیر مسلم ممالک میں جتنے مسلمان مظلومانہ طور پر مارے جاتے ہیں اور جتنی عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی درجے میں اس میں سلمان بن عبد الملک کا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائیں کہ مشن کو انہوں نے ادھورا چھوڑا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم نے یہ وسطی ایشیا کے ممالک اور ان کی کچھ مختصر سی تاریخ کا جائزہ لیا۔ اگلے سبق میں بھی ہم یہ وسطی ایشیا کے قریب میں جو خراسان ہے، خراسان کا مصداق بتائیں گے، اور اس کے بعد افغانستان میں جو حالیہ جنگ ہے، یا اس سے پہلے روس کی جو جنگ تھی، تو روس نے جنگ یہاں پہ افغانستان میں کیوں کی، اس کی کیا دلچسپی تھی، اور اس طریقے سے سلطنت خوارزم یہ کہاں پہ واقع تھی اور کہاں پہ یہ اس کا پورا ایک محل وقوع تھا، تو اس کا تذکرہ ہم آگے اگلے سبق میں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔